الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ذي الملك والملكوت سبحان ذي العزة والعظمة والهيبة والقدرة والكبرياء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو۔ ایک بار پھر سنیے، سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والہیبة والقدرة والکبریاء والجبروت سبحان الملك الحي الذي لا ينام ولا يموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح اللهم أجرنا من النار یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو۔ تراویح کی جمع ہے جس کا معنی ہے ایک دفعہ آرام کرنا، جبکہ تراویح کے معنی ہے متعدد بار آرام کرنا۔ نماز تراویح کی تعداد چونکہ 20 ہے، اس لیے ہر 4 رکعت کے بعد کچھ دیر ٹھہر کر اور سکون کرنے کے بعد نماز کا شروع کرنا مستحب ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین ایسا کیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے اس نماز کا نام تراویح رکھا گیا ہے۔ نماز تراویح کا پڑھنا مرد و عورت سب کے لیے سنت مؤکدہ ہے، اس کا چھوڑنا جائز نہیں، اور تراویح کی جماعت سنت علی الکفایہ ہے، یعنی اگر تمام لوگ باجماعت نہ پڑھے تو گناہگار ہوں گے، اور اگر کچھ لوگ باجماعت ادا کر لے تو گناہ نہیں۔ قیام رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رمضان کی راتوں میں نماز پڑھنے کی ترغیب دیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں حصول ثواب کی نیت اور حالت ایمان کے ساتھ قیام کیا تو اس کے سابقہ یعنی تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے ہوتا ہے اور رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے۔ نماز تراویح کی رکعت، بعض لوگ کہتے ہیں کہ تراویح کی کل 8 رکعت ہیں، جبکہ صحیح قول کے مطابق تراویح کی کل 20 رکعت ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں یعنی نفل نماز پڑھی تھی، تو لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی رات نماز پڑھی تو اور زیادہ لوگ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری یا چوتھی رات بھی اکٹھے ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو فرمایا، میں نے دیکھا جو تم نے کیا، اور مجھے تمہارے پاس نماز پڑھانے کے لیے آنے سے صرف اس اندیشہ نے روکے رکھا کہ یہ تم پر فرض کر دی جائے گی۔ یہ واقعہ رمضان المبارک کا ہے۔ امام ابن خزیمہ اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں قیام رمضان یعنی تراویح کی رغبت دلایا کرتے تھے، لیکن حکماً نہیں فرماتے تھے، چنانچہ ترغیب کے لیے فرماتے کہ جو شخص رمضان المبارک میں ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ قیام کرتا ہے تو اس کے سابقہ تمام گناہ بخش دی جاتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال مبارک تک قیام رمضان کی یہی صورت برقرار رہی، اور یہی صورت خلافت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور خلافت حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوائل دور تک جاری رہی، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ کی اقتداء میں جمع کر دیا
اور وہ انہیں نماز تراویح پڑھایا کرتے تھے، لہٰذا یہ وہ ابتدائی زمانہ ہے جب لوگ نماز تراویح کے لیے باجماعت اکٹھے ہوتے تھے۔ بحوالہ صحیح ابن حبان۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو 2 راتیں 20 رکعت نماز تراویح پڑھائی۔ جب تیسری رات لوگ پھر جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف حجرہ مبارک سے باہر تشریف نہیں لائے۔ پھر صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اندیشہ ہوا کہ نماز تراویح تم پر فرض کر دی جائے گی لیکن تم اس کی طاقت نہ رکھو گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں وتر کے علاوہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے۔ حضرت صاحب ابن یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا کہ وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ میں 20 رکعت تراویح اور وتر پڑھتے تھے۔ سنن کبریٰ۔ تسبیح تراویح۔ نماز تراویح میں ہر 4 رکعت ادا کرنے کے بعد کچھ توقف کیا جاتا ہے جس میں تسبیح تراویح، اذکار اور صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے۔ تسبیح تراویح یہ ہے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ایک مرتبہ پھر سنیے: سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت، سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر۔ ترجمہ یہ ہے: پاک ہے وہ اللہ زمین و آسمان کی بادشاہی والا، پاک ہے وہ اللہ عزت و بزرگی، ہیبت و قدرت اور عظمت و رعب والا، پاک ہے بادشاہ حقیقی جو زندہ ہے، سوتا نہیں اور نہ مرے گا، بہت ہی پاک اور بہت ہی مقدس ہے ہمارا پروردگار اور فرشتوں اور روح کا پروردگار۔ الہی ہم کو دوزخ سے پناہ دے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے، اے پناہ دینے والے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔